السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام 4C کے ساتھ۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے الیکشن کی کمپین بھرپور انداز میں جاری ہے اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں۔ صوبہ بنانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، گلگت بلتستان میں دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہانے کی بات کی جا رہی ہے، مگر جو ایکسپیرینس ہے، جو ماضی ہے، وہ گواہ ہے کہ شاید یہ تمام جو وعدے ہیں یہ پورے نہ ہو سکے۔ زمینی حقائق کیا ہیں، کس حد تک ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں ہم نے ذمت دی ہے۔ وقاص علی ملک صاحب ہیں، قانون ہیں، تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں۔ ملک صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ ایک تو یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ جس طرح کمپین چل رہی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو گلگت بلتستان میں پہلے بھی اقتدار سے لطف اندوز ہو چکی ہیں، اس وقت کیا واقعتاً جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک پورے ہوں گے؟ ان میں کتنے 50% پورے ہوں گے، 20% پورے ہوں گے، یا کچھ بھی نہیں پورا ہوگا؟ دیکھیں بابر صاحب، پہلے تو پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان میں دو بڑی پارٹیز تھیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ اب سچویشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کیونکہ اقتدار میں بھی آ گئی ہے، یعنی کہ اب یہ بھی ایک بڑی پارٹی میں تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کاف لیگ ہوگی، ANP ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی، بڑی پارٹیز میں یہ بھی ان کا بھی شمار ہے۔ تو ٹف ٹائم تو جو بھی پارٹی ہوگی اس کو ملے گا۔ اور یہ جو ایک شعور آ گیا نا لوگوں میں، کافی حد تک سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو پہلے جتنی بھی عوام تھی وہ بت ہوتے تھے، وہ مٹی کے مادو تھے، جو بات کریں اچھا، وہ اس میں منطق نہیں ہوتا تھا، وہ ویسی ایفیلیشن ہوتی تھی کسی پارٹی کے ساتھ۔ آج منطق کی بات ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، کیا منشور ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ آئیں گے تو ہماری اس علاقے کے لیے کیا بہتری ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے ہیں۔ پہلے لوگوں کی ریکوائرمنٹ سوائے اس کے کسی بھی علاقے کی کہ تھانہ کچہری ہمارے ساتھ چلا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ آج بالکل مختلف صورتحال ہے۔ وہ کہا جاتا ہے ہمارے بچے اور بچیوں کے سکولنگ کا کیا انتظام ہوگا، ہمارے صحت کے حوالے سے کیا اقدام لیے جائیں گے، ہمیں روزگار کے کیسے مواقع ملیں گے۔ تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ ملک صاحب، بلاول اور مریم نواز کے لیے بھی ایک چیلنجنگ نہیں ہے؟ یقینی طور پر تحریک انصاف بھی یہ کمپین چل رہی ہے، مگر یہ جو نوجوان سیاستدان ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا اس الیکشن میں کہ کیا کس حد تک انہوں نے بہتر پرفارم کیا اور کس حد تک انہوں نے سیٹیں لی وہاں سے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، بالکل نئی قیادت تو ہے، پر موروثی قیادت ہے یہ ساری جتنی بھی ہے، سیاست تو ویسی چل رہی ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا اچھا دوبارہ اپرچونٹی تھی، پر لوگ دیکھتے ہیں جی، آپ دیکھیں ابھی تو ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، 2.5 سال کیا پرفارمنس ہے۔ لوگ سوال نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو آ کے ادھر تقریر کریں گے اور کہیں گے، دیکھیں نا، اگر میں ایک جگہ کھڑا ہو کے صرف یہ کہوں کہ میں جی کرپشن کو ختم کر دوں گا، نعرے کی حد تک کرپشن کو ختم کر دوں گا، احتساب کروں گا، فلانے لیڈر کو بلا لوں گا، اس سے پیسے ریکور کروں گا تو صحیح، پر 2.5 سال میں ہوا کیا؟ یہ تو پھر آ گیا نا کہ ہم نے مستقبل میں یہ کام کرنے ہیں، ابھی تک کیا ہوا؟ اب لوگ پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے، تو میرے خیال میں تو ان سوالوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ابھی تک ان کے پاس۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرفارمنس ہے اس وقت تحریک انصاف کی جو ملک میں جو جاری ہے یا پنجاب میں، اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوگا گلگت بلتستان کے الیکشن میں؟ بالکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا، اوورال سچویشن دیکھی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب خالی گلگت بلتستان کے علاقے کی بات نہ کریں، آپ تو دیکھیں پورے پاکستان کی۔ یہ وہ الیکشن ہے جو کچھ حد تک آنے والے الیکشن کے بارے میں فورسی کرے گا، جو آپ کا چینل ہے فورسی کرے گا، بتائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب مستقبل میں۔ یہ چیز اسیس کروائے گی ہمیں کہ عوام کیا ابھی تک وہ اسی طرح مطمئن ہے تحریک انصاف کی پرفارمنس سے، یا کیا وہ اپنا رزلٹ نکال چکے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اقتدار میں یا نہیں ہو سکتے۔ تو ملک صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے پیپلز پارٹی جیتے یا نون لیگ جیتے، گلگت بلتستان کے الیکشن کی جو کامیابی ہے وہ اپوزیشن کو مزید مضبوط کر سکتی ہے، مزید متحرک کر سکتی ہے، حکومت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسے تو ہے، پر دیکھیں ایک چیز بڑا پازیٹیولی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پروونس والا
سلسلہ چل رہا ہے جی یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں پاور کی ڈیلیگیشن ایک اور پروگرام تھا, ہم نے اس میں ڈسکس کیا لوکل باڈیز کے حوالے سے. تو پاور کی ڈیلیگیشن یہ بڑی ضروری ہے, پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ بڑی ضروری ہے. یہ پاور ختم نہیں ہو جاتی, پاور بڑھتی ہے اگر یہ سمجھیں تو. وہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایشو خالی گلگت بلتستان کا نہیں ہے, یہ ایشو پنجاب کا ہے, یہ ایشو سندھ کا ہے, یہ ایشو بلوچستان کا, سارے ملک کا ہے. جو الگ صوبے کا معاملہ ہے آپ کے علم میں, سندھ میں بھی یہ تحریک چلی کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے. ایون جو الیکشن میں گزشتہ جو الیکشن تھے اس میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چلی, مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جوں کا توں ہے. تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے, اس میں پیش رفت شاید مستقبل قریب میں نہ ہو؟ زیادہ تر تو چانسز, میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ دیکھیں نا ہر چیز کو اس کے ماضی سے دیکھا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے. اب وہ پاسٹ میں اس نے کیا کیا ہے, اگر تو وہ پاسٹ کمٹمنٹس پوری ہوگی ہوتی تو آج ہم یہ اسیس کرتے کہ یار انہوں نے تو ہر اپنی بات کو پورا کیا ہے, تو پھر تو ہم آنکھیں بند کر کے ان پہ بھروسہ کر لیتے, اعتبار کر لیتے. پر ماضی کو اتنا اچھا نہیں رہا کمٹمنٹس کے حوالے سے, خاص طور پہ جو کی گئیں ان میں سے کچھ پورا نہیں کر سکے. اتنا روزگار مل جائے گا, اتنے کروڑ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, گھروں کو مل جائے, گھر مل جائیں گے. مگر ایک دلیل یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ابھی نہیں آئی, پیپلز پارٹی اقتدار وہاں انجوائے کر چکی ہے, نون لیگ بھی انجوائے کر چکی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلگت بلتستان کے لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کو موقع دیں کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو چیک کیا جائے؟ ویسے تو یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے جی, ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ آپشنز ہمیشہ عوام کے پاس ہوتے ہیں. اب یہ لوکل سطح پہ لوگ زیادہ بہتر اسیس کر سکتے ہیں. دیکھیں نا میں اور آپ تو ایک جرنل اسیسمنٹ دے سکتے ہیں کہ اوورآل گلگت بلتستان کی کیا سچویشن تھی, پر اس کانسٹیٹوئنسی جس میں ایم پی اے ایم این اے جو بھی کھڑا ہونا ہے وہ شخص پراپرلی بتا سکتا ہے کہ اس کے ایشوز وہ جو موجودہ گورنمنٹ تھی یا جو آنے والے اپ کمنگ جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کس حد تک ریزالو کر سکتے ہیں. تو یہ تو وہ عوام فیصلہ کرے گی. اور میرے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے فیصلے کے ساتھ اگلا الیکشن جو ہمارا ہوگا ملک بھر میں نیشنل لیول پہ وہ بڑا اس سے افیکٹ ہوگا. ملک صاحب بی بی سی سے گفتگو کی بلاول بھٹو نے, اور جس میں انہوں نے یہ کہا گلگت بلتستان کے الیکشن کی کمپین کے دوران, جس کو مبصرین بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے, تو انہوں نے قومی اداروں پر جو ہے وہ تنقید کی ہے. ہم ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بیان کوئی خاص پیغام تھا کسی خاص قوت کے متعلق گلگت بلتستان میں؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے میرے دیکھیں یہ ٹگ وار شروع ہوئی ہے آپس میں اداروں کی. میں اس میں بابر صاحب صرف ایک چیز کہوں گا, جی ہم لوگ تمام لوگ اگر اپنا کام رسپانسبلٹی سے کریں اور دوسروں کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں تو 80% مسائل تو تب ہی ختم ہو جائیں گے. جب میں یہ کہوں گا کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ میں اپنا کام کروں تو پھر مسائل زیادہ بڑھیں گے. ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری سے کام کرے, کوئی بھی ادھر کسی چیز کا ٹھیکیدار نہیں. اپنے معاملات بتانے کا وہ ہے جواب دہ, وہ بھی عوام کو وہ بتائے گا. اور عوام دیکھیں عوام کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشن میں ووٹ دے کے. اگر اس چیز کو شفاف کر لیا جائے تو کافی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ جو پیغام دیا گیا ہے جی, اور وہ جو نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ساتھ جوڑا ہے بلاول صاحب نے, اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ بتایا جائے. دیکھیں جس طرح وہ جو جج تھے ڈسٹرکٹ جج ارشد صاحب, ان کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہے. جس طرح ان سب نے ایک دوسرے کو اس حمام میں آپ کو پتہ ہے وہ سب ہی ایک جیسے ہیں. تو اس طرح جس طرح انہوں نے ان کے کوئی راز رکھے ہوئے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی ان کے راز ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی اقتدار میں ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, ان سب کو ایک دوسرے کا کتھا چٹا پتہ ہے. اور یہ بٹوین دا ورڈز بٹوین دا لائنز ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. دوستو جی وقاص علی ملک صاحب معروف قانوندان تجزیہ نگار دانشور, آپ کے عمل کا شکریہ. وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. ناظرین گلگت بلتستان کے عوام یقیناً سیاسی شعور رکھتے ہیں اور جو ان کا فیصلہ ہوگا
وہ یقیناً ان کے سیاسی شعور کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اپوزیشن اگر جیت جاتی ہے تو یقیناً حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا اور اپوزیشن کو ایک نئی قوت ملے گی۔ چند روز رہ گئے ہیں الیکشن میں، دیکھیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔